الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وامام المتقین وجد الحسن والحسین الذي أرسله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين والأولياء الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أولياءه إلا المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين ثنا دو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا ثنا دو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے موجود و عدم تیرا زمین و آسمان تیرے موجود و عدم تیرا جو تیرا کھا کر پھر بھی
حمد و ثنا خالق جو اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی اولویت، اپنی سمدیت، اپنی وحدانیت کے اندر وحدہ لا شریک بے مثال علی کل شیء قدیر ہے، اور درود پاک امام الثاقلین جد الحسنین وسیلتنا بدارین مقام صاحب کعب قوسین باعث تخلیق کائنات فخر موجودات سرور کائنات جان کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت معاد اندر تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد میرے نہایت قابل صاحب احترام جملہ حاضرین و سامعین دور اور نزدیک تو آئے معزز مہمانان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا لا تعداد احسان عظیم ہے کہ جس خالق کائنات نے اپنی توفیق خالص دے نال اور خاص لطف و کرم دے نال اپنے گھر کے اندر بلا کے اس فانی زندگی کے اندر جمعہ دی عظیم اعلیٰ رحمتہ بری برکتہ بری نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر عاجزانہ فقیرانہ دعا گو ہم کے باری تعالیٰ ساری سے حاضر ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس بابرکت اور عظیم اور اعلیٰ نماز کے صدقے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پنج وقت کا نمازی بنائے، نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کو سمجھنے اور اس عقیدہ حق کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ماہ سفر، اس کے بارے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ مہینہ ولیاں کا ہے، اہل اللہ اولیاء اللہ، کثیر اولیاء اکرام جنہاں دا وصال با کمال اس سفر دے مہینے میں، اور اس اگلا مہینہ ربیع الاول شریف کا ویسے ہر زمانہ ہی میرے مصطفیٰ کا ہے، سارے زمانے میرے حضور دے نے، لیکن ایک ولادت سعادت کی نسبت جیڑی ہے وہ ربیع الاول شریف دے نال ہے۔ الحمدللہ اسی اہل سنت، اہل نسبت، اہل مودت اور اہل بہشت کہ جڑے میلاد نو بھی مننے ہیں، میلاد والے دی آل نو بھی مننے ہیں، میلاد والے دی غلاماں نو بھی مننے ہیں، تے اولیاء اللہ نو بھی مننے ہیں۔ الحمدللہ سنیاں دے ہر سٹیج تے تو آنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف عظمت تذکرے، نبی دی آل دے تذکرے، نبی دے یاراں دے تذکرے، قرآن دی عظمت اور اہل اللہ دی عظمت جڑی ہے، یہ سب کچھ تہانوں سنیاں دی سٹیج دے اوتے ملے گا۔ اور آج اس جمعے دی مناسبت کے اور بالخصوص اس ماہ سفر دی مناسبت کے نال ہر مسلمان اس چیز میں جانتا ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور سید العارفین، سید العاشقین حضرت علی بن عثمان الجلابی الغزنوی ثم الحجویری المعروف حضور داتا کانی بخش رحمت اللہ علیہ، آپ دا سلانہ ورس
اور ورس 977واں ورس 977 یعنی 1000 دے وچ صرف 23 باقی 977واں ورس آپ دا کل ختم ہے اور اس چیز کا اندازہ لگا لو کہ اے اللہ والے جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا الا قرآن مجید کے اندر لفظ الا لفظ قد لقد انا اس وقت آندا ہے جدوں کوئی بندہ کسی دا انکاری ہوئے کسی دا انکاری ہوئے انکار کرنے والا ہوئے چاہے وہ رسالت کا انکار کرے چاہے وہ نبوت کا انکار کرے چاہے وہ قرآن کا انکار کرے اس وقت لفظ لقد انا یا پھر الا اس نو عربی زبان کے اندر حرف تنبیہ آتے ہیں یعنی الا خبردار اللہ نے فرمایا الا خبردار کہ جنہاں دے بارے تسی گل کرن لگے جے نا سن لو اے ہیں کون جنہاں دا تسی انکار کرتے جے نا جنہاں تسی مردے نہیں رب نے حرف تنبیہ الا خبردار ہم تن گوش ہو کے سنو فرمایا ان اولیاء اللہ فرمایا کہ شر جے اللہ دے اولیاء نے اللہ دے دوست نے اللہ دے بیلی نے اولیاء ہے ولی دی جمع اولیاء ہے ولی دی جمع ولی ہے واحد ولی دی جمع اولیاء ایک ولی نہیں اولیاء الا ان اولیاء اللہ اور پھر بڑی توجہ طلب اور محبت اور نقطے کی بات کہ اولیاء اور اللہ کے درمیان کوئی حرف نہیں اولیاء اور اللہ کے درمیان کوئی ایسا حرف نہیں کہ جڑا اولیاء نو اللہ تو جدا کر دے یعنی یہ نہیں اولیاء اور اللہ حرف کے غور کرو اور اہل اللہ کا مقام سمجھو اللہ والیہ کا مقام سمجھو صرف ایک لفظ دے ہوتے الا ان اولیاء اللہ ولی کی جمع اولیاء اولیاء کا جو حمزہ ہے وہ اللہ سے ملا ہے سبحان اللہ حالانکہ اللہ جب ہم اکیلے کہتے ہیں اللہ تو اللہ کا حمزہ بولا جاتا ہے جب ہم فقط اللہ کہیں تو اللہ کا جو حمزہ ہے حمزہ کے اوپر جو فتح ہے جو زبر ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تو جب اولیاء آیا تو پھر اولیاء کا حمزہ ملا اولیاء اللہ سبحان اللہ یعنی اللہ کے اولیاء اللہ کے اولیاء اور اس بات سے یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں اولیاء کون ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہے یہ بات سمجھنے والی اس بات کو سمجھیں اور اہل اللہ کا مقام سمجھیں فرمایا ان اولیاء اللہ جو اولیاء ہوتے ہیں جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ اور ان کے درمیان کچھ نہیں ہوتا وہ ڈائریکٹ اللہ کے قرب میں رہنے والے ہیں اولیاء اللہ کے جو اولیاء ہیں جو ولی ہیں وہ رب کے قرب میں رہنے والے ہیں دنیا نہیں ہے بیچ میں نہ دنیا داری ہے نہ حرص ہے نہ لالچ ہے کچھ بھی نہیں ہے فرمایا اگر میرے ولیوں کو دیکھنا ہے تو پھر ان کا تعلق یہ ہے کہ وہ اولیاء اللہ ان کا قرب میرے حضور کا ہے ان کے درمیان کوئی اور یہی بات حدیث قدسی میں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں میرے کچھ بندے ایسے ہیں اب اولیاء اللہ کون ہیں سمجھیں اور پھر حضور داتا علی حجویری کو سمجھیں پہلے اولیاء کو سمجھیں پھر حضور داتا علی حجویری کی جو عظمت شان ہے وہ سمجھ میں آ جائے امام الانبیاء نے فرمایا حدیث قدسی ہے زہرا کے بابا سنین کے نانا جان کا فرمان ہے کہ اللہ نے فرمایا اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں
کمال کی محبت ہے. یہ خدا سے جو محبت ہوتی ہے یہ یک طرفہ نہیں ہوتی, یہ دو طرفہ ہوتی ہے. اب اس دنیا میں مجازی طور پہ بندہ کسی سے محبت کرتا ہے, دعویٰ کرتا ہے, کسی سے کہتا ہے, زید بکر سے کہتا ہے میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں, اگلا بندہ کہے میں نہیں کرتا, میں نہیں کرتا. یہ تو یک طرفہ ایک طرف کی محبت ہوگی. اب رب فرما رہا ہے, جیسے رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. یعنی اکیلا بندہ ذکر نہیں کرتا ہے, جب بندہ رب کا ذکر کرتا ہے وہ رب ہو کے بندے کا ذکر کرتا ہے. اسی طرح فرمایا دنیا میں کچھ ایسے بندے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں رب ہو کے ان سے محبت کرتا ہوں, میں رب ہو ان سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا وہ مجھے یاد کرتے ہیں, میں ان کو یاد کرتا ہوں. وہ مجھے یاد کرتے ہیں, میں انہیں یاد کرتا ہوں. وہ مجھے تکتے ہیں, میں انہیں تکتا ہوں, میں انہیں تکتا ہوں. وہ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں, میں ان کے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں. تو پوچھا باری تعالیٰ یہ تو بتا ان بندوں کی نشانی کیا ہے, ان بندوں کی علامت کیا ہے, ان بندوں کی نشانی کیسے پہچانے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میرے ان بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب دن ڈھلتا ہے, دن ختم ہوتا ہے, رات آتی ہے, تو میرے وہ بندے جو ہیں نا وہ رات کو دن پر ترجیح دیتے ہیں, رات کو دن پر ترجیح دیتے ہیں. یعنی رات کو افضل سمجھتے ہیں, اعلیٰ سمجھتے ہیں. اتنا دن کا مقام نہیں عند اولیاء اللہ, لیکن رات کا مقام تو کافی بلند ہے. فرمایا وہ رات کو ترجیح دیتے ہیں. فرمایا جب رات ہوتی ہے تو وہ میری ملاقات کے متمنی بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب رب سے ملاقات کی گھڑی آ پہنچی, اب رب سے ملاقات کی گھڑی آ پہنچی. تو ادھر دن ڈھلتا ہے, رات کا سایہ پھیلتا ہے, رات کا سایہ پھیلتا ہے. تو اب رب فرماتا ہے کہ وہ بندے میری بارگاہ میں میرے قرب کی خاطر پتہ ہے کیسے کشاں دوڑتے چلے آتے ہیں, ایسے آتے ہیں جیسے سارے دن کے تھکے مندے پرندے جو ہیں اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں. یعنی میری بارگاہ میں, میری حضوری میں, میرے قرب میں ایسے رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا غافل ہو جاتی ہے, انہیں اپنے بستر پہ نیند نہیں آتی, انہیں اپنے بستروں پہ نیند نہیں آتی. یہ اپنے پہلوؤں کو نرم گداز بستروں سے جدا کر لیتے ہیں, اپنے بستر کو سلام کرتے ہیں. پھر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا بیکر مان جاتے ہیں. فرمایا جیسے پرندے دن کے تھکے ماندے شام کے وقت بڑی تیزی سے اپنے گھروں کو چلتے ہیں, کہیں دیر نہ ہو جائے. یہ میرے بندے بستروں سے اٹھتے ہیں جیسے رات کو کوئی بکریوں کا ریوڑ شام کو اپنے گھر کی طرف بہت تیزی سے دوڑتا ہے. یہ اپنے بستر کو تیزی سے چھوڑ کر مصلی پہ کھڑے ہو کے کبھی قیام میں, کبھی سجدے سے, کبھی رکوع میں. اب یہ اللہ والے ہیں. پھر رب نے فرمایا جب میری بارگاہ میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, میرا ذکر کرتے ہیں اور میری ملاقات کے متمنی ہیں, آرزو رکھتے ہیں, تو پھر میں ان کے دل میں ہدایت کی شمع روشن کرتا ہوں. ان کے دل میں ہدایت کی شمع روشن کرتا ہوں. جب ان کے دل میں ہدایت کی شمع روشن ہو جاتی ہے پھر اس شمع میں وہ میں رب کو پہچان لیتا ہوں. رب فرماتا ہے پھر میں ان لوگوں کو اپنی اس محبت کا اجر کیا دیتا ہوں, اجر کیا دیتا ہوں جو ساری رات کھڑے رہتے ہیں, جو ساری رات. ہمارے لیے تو مسجد میں یہ 5 وقت نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے, وہ ان سے پوچھیں جن کی ساری رات مصلی پہ اللہ اللہ کرتے گزرتی ہے, اللہ اللہ گزرتی ہے ساری رات. پھر دن بھی کسی چیز کا دل طالب ہوتا ہے, جب رات آئے پھر خدا سے ملاقات کی گھڑی آئے, وہ لوگ تو یہی سمجھتے مولا رات جلدی لے کے آ, رات جس میں مولا تو ہم سے ہم کلام ہوتا, ہم سے ہم کلام ہوتا, اور تو ہم سے باتیں کرتا ہے, ہم سے باتیں
फरमाते हैं। इसीलिए इकबाल ने ये बात कही ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और जिसे ये लज्जत, जिसे ये वसल मिल जाता है, अब उस बंदे से पूछो, उस बंदे का बताओ। अब रब फरमाता है फिर ये जो बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे कुर्ब रहता है, मैं अब उसे सिला क्या देता हूँ, मैं उसे सिला क्या देता हूँ, अपनी मोहब्बत का अजर ये देता हूँ। फरमाया अगर ताको सरा से लेकर शियारत सारी कायनात को एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में उस मेरे बंदे के कुर्ब को, हजूरी को रख दिया जाए, फरमाया मुझे मेरी इज्जत की कसम है, सारी दुनिया का पलड़ा ऊपर हो जाएगा, मेरी हजूरी वाला कुर्ब जो है वो पलड़ा जो है वही से झुक जाएगा। अब अंदाजा लगा लें इससे कि वली बनना कोई आसान काम नहीं है, वली बनना कोई आसान काम नहीं है। इस विलायत के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, मेहनतें करनी पड़ती है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है। जब तक बंदा अपने आप को ना मिटाए वली नहीं बन सकता, वली नहीं बन सकता। और फिर वली भी वो बनता है कि जिसका बर्तन भी पाक साफ हो खैरात लेने के लिए। अब ये खैरात जो है, विलायत का जो ताज है, ये हैदर करार से मिलता है, करार से मिलता है। अब बर्तन जितना आला होगा खैरात भी उतनी आला होगा। अगर देने वाला सखी इमामुल अंबिया हो, देने वाला सखी ज़हरा का बाबा इमामुल अंबिया हो, लेने वाला अबू बकर हो तो ताजदार सदाकत बनता है। सुभान अल्लाह। देने वाला कौशल का मालिक हो, लेने वाला उमर हो तो फिर फारूक बनता है। सुभान अल्लाह। देने वाला अपनी अदा पे ज़हरा का बाबा है, लेने वाला उस्मान हो तो फिर ज़ुनूरैन बन जाता है। देने वाला हसनैन का नाना हो, लेने वाला अली हो तो फिर हैदर करार बन जाता है। ये कदर हजरात यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, ये सिलसिला यहाँ तक खत्म नहीं होता। इस सिलसिले की कड़ी को कड़ी से मिला कर देखें। अगर देने वाला ख्वाजा उस्मान हरबली हो, लेने वाला ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो तो सुल्तान हिंद बन जाता है। अगर देने वाला बाबा फरीद हो, लेने वाला ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो, अगर देने वाला ख्वाजा नूर मोहम्मद महावी रहमतुल्लाह अलैह हो, लेने वाला सैयद सुलेमान हो, और देने वाला सुलेमान हो, लेने वाला पीर सियाल हो, देने वाला पीर सियाल हो, लेने वाला पीर सियाल हो तो ताजदार गोला बन जाता है। सुभान अल्लाह। तो लेने वाला लेकर बात यह है कि आज हमारे दरवाजे पे कोई आए ना, कोई सवाली आए हमारे दरवाजे पे दस्तक दे, कभी हम सवाली को देखते हैं, कभी हम सवाली के बर्तन को देखते हैं। ऐसे ही जैसा सवाली होगा वैसी खैरात। लेकिन ज़हरा के बाबा हसनैन के नाने के दरवाजे पे जब कोई सवाली जाता है तो कौसर का मालिक सवाली नहीं देखता, अपनी लजपाली देख के देता है। सुभान अल्लाह। सवाली को नहीं देखता, अपनी लजपाली को देखता है। तो ये विलायत के लिए, विलायत के ताज के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मुजाहिदे करने पड़ते हैं, रियाजत करनी पड़ती है। आज हमारी निगाहों में तो हर बंदा ही वली लगता है। इस दौर में हर बंदा ही वली लगता है। जिसे देखें वो कहेगा मैं वली नमाज
باغی ہو، شریعت کا باغی ہو، اور یہاں پہ خوبصورت بات حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو پیر ہیں ابو الحسن خضری رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، ملک ہے آذربائیجان، ملک ہے آذربائیجان، کہتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جا رہا تھا، پیر و مرشد کے ساتھ، یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بات لکھنے والا کرنے والا شہنشاہ ولایت حضور داتا علی حجویری ہے، حضور داتا علی حجویری۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ملک آذربائیجان کی جا رہا تھا، میں اچانک ہی دیکھا کہ 3 درویش فقیر جنہیں آج اس دور کے اندر ملتے 3 فقیر درویش کنکاں نکلدیاں پہ جی میں لوگ اس زمانے کے اندر کنک دانے کرتے بنائی کا مشین آ گئی۔ حضور داتا علی حجویری آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھیا کہ وہ 3 درویشاں نے اپنی جھولی درویش اپنی جھولی وہ کھیتاں دا کھلیان دا جڑا مالک ہے نا ان دے سامنے جھولی ادھی ہوئی ہے کہ خیرات مل جائے، جھولی ادھی ہوئی ہے کہ مینوں خیرات مل جائے۔ وہ درویش تے وہ اپنی جھولی مخلوق سامنے نہیں خالق دے سامنے، ہوئے درویش سچا پکا رب دا ولی ہوئے اپنی جھولی کسی مخلوق کے سامنے نہیں لڑتا، جدو بھی لڑتا ہے اپنے خالق کے سامنے لڑتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب میں دیکھا اور 3 درویش اپنی جھولی اٹھ کے اور خلیان خیمہ دا جڑا مالک ہے ان کے سامنے کھڑوتے ہوئے تاکہ اس جھولی دی اندر کنک یا گندم پا دے۔ حضور داتا علی حجویری آخری جب میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ دی نگاہ انہاں 3 درویشاں دے 3 فقیراں دے اتے پئی، اللہ دا جڑا درویش ہوندا ہے، رب دا جڑا ولی صوفی باصبا ہوندا ہے، رب کعبہ دی قسم جدوں وی گل کردا ہے قرآن دی دلیل دے کے گل کردا ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں میرے پیر و مرشد نے جدوں 3 فقیراں نو جھولی ہلدیاں ویکھیا آپ نے قرآن مجید دی آیت پڑھی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ حضور داتا علی حجویری نے پیر و مرشد نے سورہ البقرہ کی آیت پڑھی جس آیت کے اندر رب نے فرمایا اے وہ لوگ جنہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لئیے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لئیے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لئیے، فما ربحت تجارتهم جڑا انہاں سودا کیتا ہے، جڑا انہاں سودا کیتا ہے اس سودے میں انہاں نوں نفع نہیں دیتا، وما كانوا مهتدين۔ جڑے بندے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدے میرے مالک رب نے فرمایا وہ بندہ کبھی ہدایت کا رستہ نہیں پا سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضور داتا علی حجویری نے جب اپنے پیر و مرشد کی زبان مقدس سے جو قرآن کی آیت سنی، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ دے وچ عرض کیتا حضور ایک گل تے مینوں دسو اے جڑے فقیر نے اے جڑے درویش بڑے کھڑوتے نے اج دنیا دے وچ ذلت انہاں دا مقدر کیوں بن گئی، ذلت تے عزت انہاں دا مقدر کیوں بن گئی، اج دنیا دی مصیبت دے اندر گرفتار کیوں ہو گئے نے، دنیا کی مصیبت پریشانی کے اندر گرفتار کیوں ہو گئے۔ حضور داتا علی حجویری دے پیر و مرشد نے فرمایا علی بن عثمان تو جاندا نہیں کہ انہاں دے پیر نے انہاں نوں مرید کرن دا شوق زیادہ ہے تے مرید بتاون دا شوق زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور داتا علی حجویری دے پیر و مرشد نے فرمایا
علی بن عثمان تو جاندا نہیں، انہاں دے جڑے پیر نے نا انہاں نوں مرید گھنے کرن دا شوق ہے، مرید گھنے کرن دا شوق ہے تاکہ پتہ لگ جائے اے میرے مرید اس پاسے بھی اس پاسے بھی فلانے مرید یہ پوچھے ایسی پیری مریدی نہیں، یہ کاروبار ہے، یہ پیری مریدی نہیں، یہ کاروبار ہے۔ آپ نے فرمایا حضور داپاری علی ویلی کے پیر و مرشد نے فرمایا علی بن عثمان تو جانتا نہیں، انہاں دے پیراں نوں مرید بناون دا شوق ہے، دنیا تے ہرس تے لالچ دے پائے کھڑوتے نے، ایتھے بھی ذلت مقدر ہے تے اگاں بھی بےعزتی رسوائی نہ دا مقدر ہے۔ گرامی قدر حضرات، اگر پھر برتن دیکھنا ہے جے ولایت دا خطاب دیکھا ولایت کے مقام کے اوپر بندے کیویں پہنچتے تھے، اس منظر اس رستے تے کتنے مجاہدے ریاضت کرنیاں پڑیاں۔ حضور خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ المعروف پیر پٹھان توسا شریف والے نام سنے، خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ المعروف پیر پٹھان، انہاں کا لقب ہے پیر پٹھان، پیر پٹھان۔ آپ مرید نے خواجہ نور محمد معالوی رحمۃ اللہ علیہ محال شریف آپ دی بھائی حضور خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کول جیڑا بھی بندہ آوے نا آکھے حضور میں تہاڈا مرید ہوں، میں تہاڈا مرید ہونا، مرید کر دو۔ آپ نے اس سے وقت انہوں مرید کرنا، اس سے وقت مرید کرنا، مرید کرنے تو بعد انہوں کھانا کھلانا، جو بھی فیض دینا ہے ورد وظائف دسنا ہے ورد وظائف دسنا تے نال ہی چھٹی جا بھی گھر۔ ایک دن آپ نے درویش نے خادم خاص جو آپ کے قرب وچ رہن والا آکے حضور تسی مینوں یہ دسو اے اج دے اس دور تے پیراں دی بات لکھے اس دور تے پیراں دی بات کرتا ہے، اج دے اس دور دے اندر پیر بننا بھی بڑا سوکھا، مولوی بننا بھی بڑا سوکھا، نعت خوان بننا بھی بڑا سوکھا، نقیب بننا، یعنی کہ او دور ہے کہ جس دور وچ ہر کام سوکھا، ہر کام سوکھا، صرف ایک شریف بندے نوں کاروبار کرنا اوکھا لگتا ہے، باقی ہر شے سوکھی۔ اس مرید خاص نے پوچھا حضور ایک گل دی سمجھ نہیں آئی کہ جیڑا بھی تہاڈے کول ہوندا ہے فٹافٹ مرید کر دے ہو، نال ہی انہوں فیاض تے خیرات دیتی تے نال ہی آکھیا بے جا اجازت دے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ پیر پٹھان نے آپ نے فرمایا مریدہ ہوں تو گل پوچھ لئیے میں تینوں گل دسنا، لیکن میری زندگی وچ یہ گل کسی نے نہیں دسنی، میری زندگی کے اندر یہ بات کسی نے نہیں دسنی، شرط لا دیتی میرے وصال تو بعد گل، لیکن میری زندگی کے اندر یہ بات نہیں کسی نے دسنی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے خادم، میں جدو اپنے پیر و مرشد اپنے پیر و مرشد خواجہ نور محمد معالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، انہاں میری تربیت کی، انہاں مجاہد تے چلایا، ریاستاں دے بارگاہ سے حق دا سیدھا راہ سے صراط مستقیم تے چلایا۔ ایک دن میرے پیر و مرشد جلال چ آ گئے تے آپ نے فرمایا سلیمان جا بیعت کر، یا میں تینوں خلافت دی، یا میں تینوں خلافت دی۔ آج اس دور کے اندر خلافت بھی بڑی سوکھی ہے، پاویں کوئی پیر دے وے یا نہ دے وے، بہرحال پھٹی ایک لکھی جاندی ہے کہ اے خلیفہ مجار فلاں پیر کو، لیکن وہ سوچنا کہ خلافت اور طریقت اور پیری مریدی کی چیز یہ ولایت کی مقام ہے۔ جدوں آپ نے پیر مرشد نے فرمایا سلیمان جاؤ بیعت کرو، لوگوں نے صراط مستقیم دا راہ دسو، سیدھے راہ تے چلو، قرآن دی تعلیم دی،
شریعت کی تعلیم دے حضور پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آج دین کے ساری نال اپنا سر تھلے کر لے گا، اپنا سر تھلے کر لے گا. جتنا بندہ بلند ہوئے گا نا رب جتنی بندے میں بلندی دے گا بندہ ہوئے اصلی اصلی ہوئے تے نسلی ہوئے اتنا بندہ عاجزی انکساری نال اتنا بندہ بلند ہوئے مقام ہوئے اتنی عاجزی انکساری اس بندے کے اندر زیادہ تے آج جے کوئی مرید کوئی بندہ کسی پیر دا ہاتھ چوم لگے تے پیر دی آکڑی ختم نہیں ہوتی. لیکن ایک پاس خواجہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ فرمایا جا خلافت میں دیتی مرید کر لوگاں کو قرآن حدیث دا علم دے. تے سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ آخری کے اندر سائیں میں اس قابل تو کوئی نہیں. ہاتھ جوڑ کے اندر حضور میں اس قابل کوئی نہیں، میں اس قابل کوئی نہیں حضور کہ میں جا کے بیعت کرا میں لوگوں کو مرید کرا. خواجہ نور محمد مہاجر رحمت اللہ علیہ آپ نے پھر فرمایا سلیمان اے جڑی میں گل کردا پیا نا اے میں اپنے کول کوئی نہیں کردا پیا، مدینے والے حکم دیتا ہے تے میں گل تاں کردا پیا. عزیزاں نے گرامی قدر خواجہ نور محمد محاربی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سلیمان اے جڑی گل میں کردا پیا جا کے بیعت بھی کرو لوگاں نو مرید بھی کرو صراط مستقیم دے رستے تے چلاؤ قرآن اور حدیث دا پیغام دیو. حضرت سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ ہاتھ جوڑ کے اکھاں دے وچ اتھرو نے آپ آکھدے نے قبلہ تسی میرے سر دا تاج ہو لیکن میں اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں. ہن اتنی بلندی تے پیرو مرشد بچاؤندے پے نے لیکن مرید کامل ایسا ہوئے عاجزی دے نال سر جھک جاوے اکھاں دے وچ آنسواں دا سیلاب آ گیا ہے رو کے آکھدے نے سائیں میں اس قابل نہیں، سائیں میں اس قابل نہیں. آپ نے پیرو مرشد نور محمد محاربی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا خواجہ پٹھان پیر پٹھان اے گل میں اپنے کو نہیں کردا پیا، اے گل زہرا دے بابے نے کیتی ہے، زہرا دے بابے دا حکم من لے. حضرات حضرت خواجہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ آپ آخدے میں عاجزی انکساری دے نال اپنی گردن ہور جھکا لئی ادھر کرم دی بارش ہوندی پئی ہے، رحمت دی بارش پیر مرشد دے ول وسدی پئی ہے. حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جدوں میں گردن جھکائی فائدہ اے ہویا تے نور محمد میرے پیر مرشد سن ہن نور محمد دے آقا کائنات دے ماوا من جا ساری کائنات دے مالک زہرا دے بابا حسنین دے نانا جان سامنے کھڑے نے حکم دیندے پے نے اے سلیمان او تینوں اس کام دے قابل بنا کے تینوں حکم دیتا ہے ہن جا اے کم کر تیرے سپرد کر دیتا ہے. آگیا سلیمان پریشان کیوں ہوندا پیا ہے اس کام دے قابل تینوں پہلے بنایا ہے پھر تینوں حکم دیتا ہے. اور اگلی بات توجہ طلب ہے حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ آخدے نے جدوں سونے مصطفیٰ نے فرمایا میں سونے نبی دے قدماں دے اوتے ہاتھ رکھ کے آکھیا حضور ہن تہاڈا حکم ہے حضور میں بیعت کراں گا، میں بیعت کراں گا حضور میں مرید کراں گا، حضور میں مرید کراں گا. پر حضور ایک میری عرضی ہے شرط پیر پٹھان نے نہیں لائی. سونے نبی دی بارگاہ وچ عرضی پیش کردے نے اور خواجہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ آپ جانتے سن ہن کوثر دا مالک سامنے کھڑوتا ہے. اعطیناک
جوش تے حضرت خواجہ پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ آخ دینے میں سونے نبی دے قدمہ دے ہوتے ہاتھ رکھ دیا گیا حضور تو آدھا حکم ہو گیا ہے میں مرید کراں گا میں بیعت بھی کراں گا حضور بڑے بڑے دور لوگ مرید ہومن واسطے آون گے کوئی ریگستان تو چل کے آوے کوئی صحرا تو چل کے آئے کوئی میدانی علاقے تو چل کے آوے حضور ایک میری عرضی ہے حضور میں ہاتھ وچ ہاتھ تے دیواں گا جیڑا بھی آوے گا حضور میں مرید کر لواں گا لیکن مرید کرن دے باوجود حضور جے مرید دوزخ ٹر جاوے حضور میں مرید تے کراں گا ہاتھ وچ ہاتھ بھی دیواں گا پر سونیا جے میرا مرید دوزخ دے وچ ٹر جائے میرے سونے نبی پاک نے فرمایا حضور خواجہ پیر پٹھان بھی جان دے سن تجھ سے تجھی کو مانگ کر یہ منگتا رہا اچھا تجھ سے تجھی کو مانگ کر یہ منگتا رہا اچھا خواجہ پیر پٹھان نے آکھیا حضور کہ میں ہاتھ وچ ہاتھ دیواں اپنا ہاتھ پکڑاواں ہاتھ پکڑا کے بھی حضور جے دوزخ ول ٹر جاون پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرے سونے نبی پاک نے فرمایا سلیمان پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ہمت کر حوصلہ کر ہمت کر حوصلہ کر اپنے قدم اگے بڑھا ہاتھ پکڑانا تیرا کام ہے بخشوا دینا مصطفیٰ دا کام ہے ہاتھ پکڑانا تیرا کام ہے بخشوا تیرا میں مصطفیٰ دا کام ہے کہ تو خواجہ پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے ایک گل کی تھی آپ نے اپنے اس خادم نے جن نے سوال کیتا حضور جیڑا بھی آندا ہے جلدی جلدی مرید کر دے ہو کھانا کھان دے ہو فیض دے ہو وظیفہ دس دے ہو اور واپس ٹوڑ دے ہو حضور گل کیے آپ نے ان کا جواب دیتا آپ نے فرمایا اے مریدا جدو بخشن والا خدا ہوئے بخشاون والا مصطفیٰ ہوئے اور کلر مینوں میری آنکھیں کرن دی لوڑ کیے جیڑا آوے مرید دوزخ میں تو کیا میرا اور سایہ بھی نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا اور سایہ بھی نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا اور سایہ بھی نہ جائے گا کیونکہ رسول خدا سے یہ دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول خدا سے یہ دیکھا نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا کیونکہ رسول خدا آپ نے فرمایا مریدا گل اے جدو بخشن والا خدا ہوئے بخشاون والا مصطفیٰ ہوئے تے مینوں اے مریداں نوں کیا کرن دی کی لوڑ ہے انہاں نوں محنت انہاں نوں مجاہدے آگیا بخشن والا خدا ہے بخشاون والا مصطفیٰ ہے لیکن ان اگلی بات توجہ طلب ایتھے دے خواجہ پیر پٹھان دی بارگاہ وچ جیڑا بھی آوے اسے ٹائم مرید اسے ٹائم کھانا اجازت جاؤ لیکن خواجہ شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ وچ سرگوزے تو چل کے شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جدو شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ خواجہ پیر پٹھان دی بارگاہ دے وچ گئے آپ نے مرید کیتا مرید کرن تو بعد کھانا کھلایا پر اجازت نہیں دیتی اجازت نہیں دیتی 12.5 سال کوئی تھوڑا سا نہیں 12.5 سال پیر سیال 12.5 سال تو
شریف کو اپنے پیر و مرشد دی گھوڑی دے سامنے ننگے پیر مہار شریف پیدل دوڑ دے ہاتھ دے وچ اپنے پیر و مرشد دے وظائف پکڑے نے لوٹا پکڑیا پانی پکڑیا کھان پین دا سامان پکڑیا اپنے پیر و مرشد دی گھوڑی دے سامنے تعریف لکھیا 250 کو اندازہ خود لا لو 250 کو سفر توسا شریف تو مہار شریف دا خواجہ شمس الدین سیالوی المعروف مولوی شمس العارفین آپ اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ دے وچ 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10 سال نہیں 12.5 سال اپنے پیر دی گھوڑی دی اگے ننگے پیر دوڑ دے اور کسے غلام نے پوچھ لیا حضور جڑے پہلے تے آوندے آ توجہ کرنا جڑے پہلے تے آوندے سن حضور انہاں نوں فوراً مرید کردے آئے انہاں نوں کھانا کھلاونا انہاں نوں فائدہ دینا انہاں نوں اجازت دے دینی حضور جڑا پیر سیال 12.5 سال خدمت کیتی ہے حضور اجازت نہیں دیتی پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے ہاں تو جانتا نہیں وہ پیر پٹھان دی بارگاہ دے وچ جڑے اوندے سن وہ نکے برتن لے کے اوندے سن وہ برتن بھائی جاندے سن وہ پیر سیال ہو برتن لے کے آیا ہے وہ رب کعبہ دی قسم وہ 12.5 سال گزر گئے نے وہ برتن بھریا نہیں میں کہندا پیر سیال ہو عزیزان گرامی قدر پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سوال کرنے والے او جڑے پہلے آؤندے سن انہاں دے برتن نکے سن بھر جاندے پر جڑا ظرف جڑا برتن لے کے آیا میں دتی جا رہا نہیں جا رہا میں دتی جا رہا میں لئی جا رہا ایندا برتن بھریا نہیں 12.5 سال ہو گئے تے میں نو اجازت کیویں دینا اے او لجپال ہستیاں نہیں کہ منگتے دے بانڈے نو ویکھ تے خیرات منگتے دے سائل دے بانڈے نو ویکھ تے خیرات پاوندے جی او جا بانڈا ہوے جے سونے دا بانڈا ہوے سونے دا بانڈا ہوئے کسی سخی دے دروازے دے سائل توڑ جاوے تے سخی وہ سونے دے بانڈے دے وچ اگر آٹا پا چھڈے اس منگتے نو کسے کچھ نہیں آکھنا اس سخی نو آکھنا منگتے نو کسے کچھ نہیں آکھنا سخی نو آکھن گے منگتے نو نہ ویکھ منگتے دا بانڈا تے ویکھ یہ آٹا لینا تے کھاوے تے پھر الٹا سمجھاون والے سخی نو یہ بھی آکھ سکدے نے جڑا سونے دا کشکول سونے دا بانڈا لے کے آیا ہے اس بانڈے دی ایک نکر بھی اگر سونار نو دے چھڈے نا تے پورے پنڈ نو آٹا دے سکدا ہے پورے پنڈ نو آٹا دے سکدا ہے تے تو اس دے بانڈے دے وچ تو اس بانڈے دے وچ آٹا پاؤندا پیا آٹا نہیں بلکہ اے بانڈا تے ہیرے تے جواہر لین دے قابل ہیرے تے جواہر لین دے قابل اے اللہ والے بانڈا دیکھ رہے نے کہ بانڈا یہ مزید گل سمجھ نہیں آئی ایک شاعر جو آیا ہے اس دیکھتے دے آخری 2 لینا شاید ایک گل سمجھاون دے وچ میری مدد کر سکتا ہے کہ جی وہ جا بانڈا ہوئے کہ سونے دا بانڈا ہے تے خیرات بھی سونے دی ہونی چاہیے سونے دے بانڈے دے وچ کدی آٹا سجدا نہیں وہ شاعر نے آخیا خیرات دے طور تے عابد ہس پہ خیرات دے طور تے
عابد شاعر دا نام ہے، خیران تے طور تے عابد ہس پے بھلے وقتاں دی جاگیر بک پیچھی کنک دا واپس لے لے اسی کوئی عام فقیر نہیں بک پیچھی کنک دا واپس لے لے اسی کوئی عام فقیر سمجھ گئے کہ جی وہ جی بانڈا ہوئے جی بانڈا ہوئے پیر سیال دا دیوان والا پیر پٹھان ہوئے پیر پٹھان ہوئے تے پھر بانڈا جی پیر پٹھان دا ہوئے تے دیوان والا خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ ہوئے تے پھر مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب تک کدی تونسا شریف ہوئے تے کدی سیال شریف ہوئے تے کدی گلڑا شریف تے پھر دیوان والا پیر شمس الدین سیالوی ہوئے تے لین والا پیر سید مہر علی شاہ پیر مہر علی شاہ ہوئے تے پھر جدوں پامن والا خیرات پاوے تے وہ بانڈے نو بے خدای بانڈا کی ہو جیا ہے تے پھر ایسی خیرات پھر گولڑا نہیں گولڑا شریف بن گیا پھر سیال نہیں سیال شریف بن گیا پھر لاہور نہیں لاہور شریف بن گیا پھر اجمیر نہیں پھر اجمیر شریف بن گیا پھر دلی نہیں پھر دلی شریف بن گیا پھر باغ نہیں پھر باغ شریف گرامی قدر حضرات آج تیسی سمجھ لیں ہیں کہ یہ کام بڑا سوکھا ہے اس دور سوکھا ہو سکتا لیکن جنہاں نے محنت کی کہ اس مقام تے پہنچے جڑے ایک لمحے بھی خدا دے ذکر تو غافل نہیں ہوئے اسی یاد سوچیے اسی خدا دے ذکر تو کتنے غافل ہیں کتنا 24 گھنٹے دے اندر کتنا ٹائم دیتا ہے پھر اسی آگے کہ ولایت کا تاج اے تے اللہ دے ولیاں دی گل اور رب دا قرآن سنا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے نبی 18 سال ایک بیماری کے اندر علماء کرام مختلف اسرائیلی روایات لے کے بیان کرتے ہیں اے انبیاء دے شان کے خلاف نے کہ جو علماء شاید علم دی کمی دی باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے نبی ایوب نے معاذ اللہ کی لیتا اے بچپن سنے لیکن ایسی بیماری کوئی نہیں آپ کے جسم کے صرف آبلے بھی آبلے چھالے جنوالے 18 سال آپ بیماری کے اندر مبتلا کی میں رہے تاریخ جو لکھی ہے شیطان نے اللہ دی بارگاہ جرم کیتا مولا تو اپنے نبی ایوب نے اپنے نبی ایوب نے بڑا کچھ دیتا ہے اولاد دیتی ہے ہر قسم دا مال ہر قسم دے جانور دنیا دی کوئی ایسی شے نہیں کہ جڑی حضرت ایوب کو نہ ہو ہر شے دنیا دی ہر نعمت موجود ہر حسن جڑا آپ دے گھر دے اندر موجود شیطان نے آکھیا مولا اتنا کچھ اپنے نبی نے دیتا ہے نا اتنا ہی تیرا ذکر کرتا ہے یہ تمہیں دیکھو لیلہ میں نا تیرا ذکر کوئی نہیں کرنا یہ لیلہ میں تیرا ذکر کوئی نہیں کرنا یہ ذکر تاں پہ ہمیں بھی تاں پہ کرتا پہ حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً مختلف روایات کے مطابق ایک روایت کے مطابق 28 بچے سن اور ایک روایت کے مطابق 40 بچے سن آپ کے 40 بچے کمرے کے اندر بیٹھے آپ دے جانان دے ریوڑ اپنے اپنے باڑیاں دے وچ اچانک رات دے ٹائم آندی ہے چھت ڈگی مال بھی اولاد بھی سب کچھ ختم ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش چھپا چھوڑا اللہ تعالیٰ نے آزمائش امتحان 18 سال امتحان کتنے سال 18 سال لیکن ایک اچھے کے اندر خدا کا ذکر نہیں چھڑے پھر بھی خدا کا ذکر نہیں چھڑیا زبان ہوتے پھر بھی اللہ کا ذکر ہر وقت خدا کا ذکر نعمت ملی پھر بھی خدا کا ذکر رب نے ساری نعمت مال اولاد دیا لے بھی رہی پھر بھی خدا کا ذکر گرامی قدر اللہ
سارے چھوڑے آپ نے 2 بھائی اور 1 بیوی، اور بیوی آپ کی ایک بات کرتی، آپ نے 2 بھائی ایک دن شام ملن آئے، ایک بھائی آگتا ہے کہ جڑا ساڈا بیرا ہے بڑے عذاب وچ مبتلا ہے، بڑے عذاب، ہوا بولے گل تے ایویں لگدی ہے بڑی سختی چ، جے رب ایندے تے راضی ہوندا نا تے یہ بیماری نہ ہوندی۔ انبیاء کے کولوں اللہ تعالی امتحان دیتا اپنے بندیاں کولوں بھی اللہ امتحان دیتا، کدی کوئی نعمت دے کہ کدی کوئی نعمت، لیکن یہ تے خدا دی ناراضگی نہیں ہوندی، خدا دی کوئی بندہ طبیب بیمار رہے، لیکن میرے نبی پاک کے حدیث پاک کے امام الانبیاء نے فرمایا کہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تے رب فرشتے مقرر کرتا ہے، فرشتے چاہتے ہیں میرا بندہ نماز پڑھتا ہے اسے نماز پڑھنا، یہ تہجد پڑھتا تہجد پڑھ، یا فرشتے قرآن کی تلاوت کرنا تو قرآن کی تلاوت کر، اے میری تسبیح و تعلیم کرنا تو تسبیح و تعلیم کر، اے میرے معبود کے درود و سلام پڑھتا تو درود و سلام۔ یہ تو رب اپنے بندے کو امتحان ہی پاوے تے پھر فرشتے ڈیوٹیاں لگ جاندیاں، باقی وہ موت کی تختی ہوتی کہ زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر بندہ پیا ہوئے، ایک بندہ بیمار 4 بھائی تے الگ بات، یہ تو آپ نے بھائی کے پاس ہوئی نا اللہ دی بارگاہ دے وچ، آپ نے صرف عرض یہ نہیں آکھیا کہ باری تعالیٰ یہ مینوں بیماری تو دیتی، حالانکہ بیمار کرنے والا بھی رب، شفا دین والا بھی رب، اور نبی نے صرف اتنی عرض کی تھی مولا مینوں تکلیف پہنچ دی، 18 سال گزر گئے، تے بیوی جو دعا کرنا نا اے میرے سر دے تاج اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر رب شفا دے وے، تے پتہ ہے آپ نے کیا آکھنا، آپ نے آکھنا گھر والی کے 70 سال رب نے شفا دیتی تے 70 سال صبر بھی کر لین دے، سبحان اللہ، یہ 70 سال رب نے مینوں نعمتاں دے نال نوازیا ہے، اولاد دی مال دی سب کچھ تندرستی سے دیتی، کوئی گل نہیں، 70 سال یہ رب نے بیماری دی مینوں صبر کرن دے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ایوب علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے آکھیا اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرو، سورۃ الانبیاء دے اندر حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ موجود ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے مولا دی بارگاہ وچ عرض کیتا و ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، دی بھئی 18 سال گزر گئے، مینوں تکلیف پہنچدی، مولا تو سب تو زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی، میرے رب نے فرمایا فاستجبنا لہ، اے میرے بندے ایوب پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں، اساں رب نے تیری دعا سن لئی ہے۔ بندے اج بھی تکلیف ہوے، مصیبت ہوے، پریشانی ہوے، طوفان تے پریشانی آ جائے، اس رب دی بارگاہ وچ جویں حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال پریشانی دے اندر، بیماری دے اندر گزارے، آخر مولا دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی تے رب نے بھی جواب دیتا فاستجبنا لہ وکشفنا ما بہ من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکریٰ للعابدین۔ حضرات خالق کائنات نے فرمایا ایوب میں رب تیری فریاد، تیری گل، تیری دعا سن لئیے، تیری عرضی سن لئیے، کیا جڑی تیری بیماری اساں تیرے تو دور کر چھڈیے، بیماری بھی دور کیتی، پھر فرمایا وآتیناہ اہلہ، جڑی تیری اولاد مر گئی ہے، جڑا تیرا مال ضائع ہو گیا، اہلہ ومثلہم معہم، او اولاد بھی تینوں واپس مال
وہ بھی زندہ اتنے رب نے اور جتنیاں بکریاں جتنے ریوڑاں رب نے اور دیتے. حضرت ایوب علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی رب نے فرمایا ایوب ہن باہر اٹھو. ایوب علیہ السلام باہر اٹھے. رب نے فرمایا اور خود میرے جلد اس جگہ پہ اپنا پیر مار. حضرت ایوب نے پیر میں چشمہ جاری ہو گیا. چشمہ جاری ہو گیا. رب نے فرمایا ایوب ہن پانی پی لے. پانی پیتا پھر 40 قدم آگے ٹرے. رب نے فرمایا پھر پیر مار. فرمایا نال غسل کر. آپ ناتے غسل کیتا. پھر آپ نے پانی پیتا. وہ جڑیاں بیماریاں سن صرف پانی پیونے ٹر گئی. بیماریاں گئیاں. جڑا بڑھاپا سی ہو گیا جوان. ظاہری بات ہے جی بعد جو اولاد ہوئی آپ کے بڑھاپے سن جوانی آئی سی تے پھر اولاد ہوئی. آپ بھی جوان آپ بھی بیوی جوان بیوی دیکھ لی آتی ہے. حضرت ایوب بھی مانتی ہے تو ویکھے نا ایوب دے حسن نے تے جوان ہو گئے. آپ دی گھر والی حضرت ایوب کو پوچھ دی کہ میرا ایوب گیا ایتھے میرا ایوب گیا سی. ایوب ویکھیا میرے ایوب رنگی تیری شکل ملتی ہے. حضرت ایوب بول کے آخر نے کرما والی میں ہی ایوب ہوں. میں ہی ایوب ہوں. حضرات توجہ کر اللہ والی خدا کے ذکر تو غافل نہیں کرتے. نماز روزہ نہیں چھوڑنی. قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی. شیطان نے اتنی گل کی باری تعالیٰ انہوں سب کچھ دیتا جو ہے کہ تاں تیرا ذکر کرنا. رب نے فرمایا کہ میں لائے بھی لواں کہ موڑ بھی یہ میرا ذکر نہیں چھڑن والے. موڑ بھی ذکر چھڑن والے نہیں. حضرت ایوب نے جو رب نے صحت تندرست دی اولاد بھی مل گئی مال بھی مل گیا سب کچھ مل گیا. پھر بھی شام روان صبح ہو گئی موڑ بھی پھر بھی روان. وہ گھر والی نے پوچھا ایوب کیوں روندے؟ آکھیا جدوں بیمار آئے نا تے رب شام پوچھدا اے میرے بندے ایوب تیرا کی حال ہے؟ سبحان اللہ. جدوں صبح ہوندی ہے میرا رب پوچھدا سی ایوب دس تیرا کی حال ہے. ہن جدوں دی رب نے صحت دتی ہن میرا رب میرے کول پوچھدا کوئی نہیں کہاں پہ رہنا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ باری تعالیٰ سانو ساریاں نوں نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. صراط مستقیم کے اوپر چلنے دی ہدایت فرمائے. ایک اعلان بھی سماعت فرما لو. مؤرخہ 25 اکتوبر بروز اتوار دن 9 بجے 437 کرول کے اندر ایک عظیم الشان جلسہ ہے. اس سے بانی محفل چودھری سید